بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کا دن تھا تو میری جرمن سے لندن کے لیے واپسی تھی۔ میں نکلا دوپہر کے 12 بجے اپنے گھر سے ووپر تالب بامن۔ وہاں سے پھر میں نے ٹرین لی۔ ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے میں لفٹ سے نیچے گیا۔ وہاں ٹرین اسٹیشن پہ بھی ہوم لیس پیپل سو رہے تھے۔ اس کے بعد ٹرین آئی، ٹرین وہاں کھڑی تھی اور 2-3 منٹ رہتے تھے ڈپارچر کے۔ جلدی جلدی میں ٹرین میں بیٹھا اور آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد، گھنٹہ مسافت کے بعد میں کولن میسٹیورٹس پہنچا، جہاں سے میں نے دوسری ٹرین لینی تھی جو کہ شفٹ اوور تھا۔ وہ ٹرین لے کے میں آدھا گھنٹے بعد ایئرپورٹ پہنچا، جہاں پہ میرے بیٹے نے مجھے رخصت کیا۔ بورڈنگ پاس لینے کے بعد اور چیک آؤٹ کرنے کے بعد میں ایئرپورٹ کے اندر بیٹھا، تو وہاں سے میری امیگریشن چیک آؤٹ تھا۔ امیگریشن والوں نے مجھے ایگزٹ کی اسٹیمپ لگائی اور اس کے بعد میں اپنی گیٹ پہ پہنچنے والا تھا۔ گیٹ پہ پہنچنے سے پہلے مجھے زور سے سسو آنے لگ گیا، تو اس کے بعد میں ٹوائلٹ ڈھونڈنے لگ گیا کہ کہاں پہ آنا۔ تو ایئرپورٹ کافی پیارا تھا، خوبصورت تھا، شیشوں سے اور اسٹیل سے بنا ہوا ایک قسم کا نا۔ تو میں سیدھا جاتا رہا اور جیسے ہی مجھے واش روم نظر آیا پھر میں وہاں اندر چلا گیا۔ واش روم سے نکلنے کے بعد میں اپنا واپس گیٹ ڈھونڈنے لگ گیا تھا۔ تو گیٹ ڈھونڈنے سے پہلے مجھے کافی اچھے مطلب ایک دن کی روشنی تھی اور کلیئر ویو نظر تھا۔ اس ایئرپورٹ پہ ایک خاص بات یہ بھی تھی، وہاں پہ اسموکرز کے لیے انہوں نے کیبنس بنائے ہوئے تھے جہاں پہ آپ سگریٹ پی سکتے ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں۔ ٹائم کچھ کافی تھا تو میں ایئرپورٹ ایکسپلور کرنے لگ گیا۔ میرے سامنے 0G گراؤنڈ ایک جہاز تھا جو کہ گراؤنڈ ہو چکا ہے، مین کہ صرف کھڑا ہے، اندر انجن وغیرہ نہیں ہوگا، چلتا نہیں ہوگا، صرف نمائش کے لیے۔ اور میرے نیچے ہی بس اسٹاپ تھا جہاں پہ فلکس بس کھڑی ہوئی تھی نا۔ فلکس بس بیسیکلی جو کہ سٹی ٹو سٹی جاتی ہیں اور UK سے بھی یہاں پہ آتی ہیں، اور یہ کافی چیپ ہیں۔ اگر آپ کبھی لندن سے یہاں سے آپ کو لندن جانا ہوا تو آپ بس پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ٹائم آپ کا کافی لگ جاتا ہے، 16-17 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ میرے سامنے ایک بورڈنگ ہو رہی تھی جو کہ مراکش جا رہی تھی، لیکن میرا بھی ٹائم تھا، تو میں اس دوران ایک فلائٹ ٹیکسی رن وے پہ آ رہی تھی، فلائی پیگس، تو میں اس کا ویو دیکھ رہا تھا۔ تو اس کو پیچھے کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹول لگایا جو کہ ریورس کرتا ہے۔ جہازوں میں ریورس گیئر نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ویٹ کافی ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ اس کے بعد میرا ٹائم پاس ہوتا گیا، پھر میں نے کہا چلو میرا 40 نمبر گیٹ تھا، میں اپنے گیٹ کے راستے میں پہنچنے لگ گیا نا، تاکہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں اور میں ایزیلی ایکسیس کر دوں۔ تو کولن جو ایئرپورٹ ہے اس میں اتنا یہ بڑا نہیں ہے لنڈن اسٹینشن کی طرح۔ یہاں پہ شاپنگ ہے، سٹورز ہیں، لیکن چھوٹے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہیں جس طرح لنڈن اسٹینشن میں ہے۔ موسٹلی یہاں پہ آپ کو سگریٹ کی ڈبیاں دیکھنے کو ملیں گی، چپس ملیں گی اور کچھ کھانے پینے کی واٹر مل جائیں گی، پرفیوم یہ وہ، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ موسٹلی تھوڑی سی باہر سے ایکسپینسو ہوتی ہیں چیزیں۔ اگر آپ مارکیٹ باہر سے لے رہے ہیں تو 1 پاؤنڈ ہے، تو یہاں پہ 1.5 یا 2 کی ہوں گی۔ تو دیکھتے دیکھتے پھر میں اپنے جو میرے گیٹ کے پاس سٹنگ ایریا تھا میں وہاں پہنچ گیا جو کہ 40 نمبر تھا، اور اس کے ساتھ جو پرائرٹی جنہوں نے چیک بیک لیا ہوا ہے تو ان کا 41 تھا، تو میں پاس بیٹھ گیا۔ ابھی میں پاس پہنچا تھا کہ وہاں پہ رائنا ایئر لائن جو کہ ابھی لندن سے ادھر آئی تھی، کولن آئی تھی، وہ جہاز لینڈ کر چکا تھا، اور اس کے بعد سٹاف رائنا والوں کا آ گیا تھا کہ آپ بھی اپنی بورڈنگ سامان وغیرہ جو ہمارا نے بورڈنگ پاس چیک کیے اور ہمیں باہر سٹیئرز پہ لے آئے۔ سٹیئرز پہ لا کر میں ویٹ کرتا رہا، اور اس دوران جو جہاز جس پہ ہم نے جانا تھا وہاں سے مسافر آ رہے تھے، وہ لندن سے آ رہے تھے، تو وہ آ رہے تھے، تو اتنی دوران ہم یہاں سٹیئرز پہ کھڑے رہے۔ تو نکلتے نکلتے ان کو کافی مطلب آدھا گھنٹہ کچھ سم تھنگ ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ ایک فرنٹ پہ سٹیئرز لگتی ہیں اور ایک پیچھے، اور ٹوٹل اندر 200 سم تھنگ سیٹس ہوتی ہیں، 198 سم تھنگ سیٹس ہوتی ہیں، اتنے پیسنجر ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پیسنجر نکلے اس کے بعد انہوں نے ہمیں آواز لگائی کہ آ جائیں، تو ہم جہاز کے پاس پہنچنے لگے۔ میرا جو کہ سیٹ تھی میری تھی 33A
لاسٹ والے گیٹ میں آتی ہے، تو میں لاسٹ جو سٹیئرز ہے جو کہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے وہاں پہ پہنچا، تو میں سب سے آگے تھا اور یہ اپنی سیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ لاسٹ میں نے خود سلیکٹ کی تھی کہ جلدی میں پیچھے سے باہر نکل جاؤں یا سینٹر میں آپ پھنس جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں جہاز میں بیٹھا، میں نے وہاں پہ اپنا بیگ کیبن باکس وہاں رکھا اور جیکٹ وغیرہ میں نے اتاری، اور میں جہاز ابھی جو مسافر آ رہے تھے، کیونکہ میں شروع میں تھا اس لیے جلدی بیٹھ گیا، لیکن مسافر ابھی آ رہے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جہاز کے کہتے ہیں ٹیکسی وے پہ آیا۔ ٹیکسی وے مین کے چھوٹی روڈ سے آپ مین پہ آتے ہیں جہاں پہ آپ نے فل تھروٹل دے کے ٹیک آف کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے اس کے بعد آیا تو میں جہاز اس دفعہ اپنے ٹائم پہ ٹیک آف ہوا۔ لاسٹ ٹائم میں لندن سے آیا تھا تو ڈیلے ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ٹائم پہ ٹیک آف ہوا اور کافی اچھا بھی ہوتا ہے۔ جب ٹیک آف ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم آپ کی سپیڈ، مطلب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جہاز نے فل ایک دم سپیڈ کیا۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آسمان پہ اڑ گیا۔ اوپر سے جب آپ ویو دیکھتے ہیں تو کافی اچھا خوبصورت ویو نظر آتا ہے۔ کولن ایئرپورٹ کا کافی اچھا ویو تھا، اور ایک آس پاس فل گرینری تھی اور موسم کلیئر تھا، دھوپ نہیں تھی لیکن بارش بھی نہیں تھی، اور ایک نیچے روڈز وغیرہ، رن وے وغیرہ سب کچھ نظر آ رہا تھا، تو میں انجوائے کر رہا تھا۔ تو جیسے جیسے جہاز اوپر جاتا گیا، بادل اوپر آتے گئے نا، جہاز بادلوں کو کراس کرتا کرتا اوپر آ گیا، اور میں نے غور کیا کہ بادلوں کی لیئر مطلب ایک لیئر نہیں ہوتی، کافی لیئر ہوتی ہیں۔ ایک پہلے نیچے لیئر تھی، پھر اس کے بعد اوپر گیا جہاز، اور اس کے بعد پھر اوپر سیکنڈ لیئر آئی، اور جب آپ بادلوں کے اوپر کراس کر لیتے ہیں تو اوپر پھر آپ کو دھوپ، سن لائٹ کی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اوپر بادل ہوتے ہیں، اگر آپ زمین پہ ہیں وہاں سے آپ کو روشنی نہیں آئے گی، لیکن جیسے جہاز میں ہوتے ہیں تو آپ کو سورج کی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو جہاز فل اوپر تھا اور ایک اچھا ویو نظر آ رہا تھا، مطلب پرسکون، دھوپ بھی پا رہی تھی میرے منہ پہ، اور سفر بھی اتنا لمبا نہیں تھا، تو میں اس کو خوب انجوائے کیا، اور ٹائم بھی جلدی جلدی گزر گیا۔ مجھے پھر پتہ بھی نہیں لگا کہ ایک گھنٹے میں ہم سم تھنگ کہ لندن بھی پہنچ گئے، اور جہاز لندن اسٹینسٹڈ ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا، اور ایک خوبصورت لینڈنگ تھی، پرسکون لینڈنگ تھی، کوئی مطلب ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اور میں نے غور کیا جیسے ہم لینڈ ہوئے ہیں، پیچھے رائن ایئر لائن کی لائنیں لگی ہوئی تھی آنے پہ نا، جیسے ہم لینڈ ہوئے ہیں پیچھے 1 منٹ بعد جہاز آیا، اس کے بعد پھر 1 منٹ بعد آیا کہ میرے مین روڈ سے ٹیکسی رن وے پہ، مین جہاں پہ جہاز کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ آتے آتے 5-6 جہاز آ چکے تھے، کہ اتنا بیزیسٹ ایئرپورٹ ہے یہ نا۔ تو میں سیکنڈ پیسنجر تھا، جیسے جہاز رکا میں سیکنڈ پیسنجر تھا۔ میں باہر نکلا جلدی سے، اور مجھے تھا کہ میں جلدی جلدی امیگریشن کنٹرول چیک آؤٹ کر کے باہر نکلوں، کہ مجھے میرا دوست لینے آیا تھا عمر نا، تو میں بھاگا گیا اور سیکنڈ پرسن پہ تھا۔ اور لندن اسٹینسٹڈ ایئرپورٹ بہت بڑا ہے، اس کا آپ ارائیول گیٹ پہ جاتے جاتے آپ کو اتنے زیادہ راستے پار کرنے پڑتے ہیں کہ کہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ تو میں ڈھونڈتا جاتا گیا، اور ابھی اتنا ایمپٹی تھا کہ ابھی فلائٹ لینڈ ہو رہی تھی، اس لیے میں جلدی پہنچ گیا۔ امیگریشن چیک آؤٹ کرنے کے بعد میں باہر آیا، اور اس کے بعد پھر میں اپنے دوست کو ڈھونڈا جو کہ مجھے لینے آیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ ملا، میں ایئرپورٹ سے گھر تک اس نے مجھے ڈراپ کیا، اور راستے میں ہم نے کافی باتیں کی اور انجوائے بھی کیا سفر کا۔ گھر پہنچنے کے بعد بھوک ہمیں کافی لگ چکی تھی، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ لیکر سے برگر کھایا جائے، اور یہ میرا تھا جرمن سے لندن۔